اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں کہ جو جنگی فارمولہ ہے قرآن کا کہ جو بھی تم سے جنگ کرے ان سے تم جنگ کرو، اور یہ پہلے بتایا گیا کہ پوری مضبوطی سے جنگ کرو، جنگ کے میدان میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھانا۔ نہیں معلوم بعد میں فرصت ہو پائے گی نہیں کہ بعض لوگوں نے جنگ کے میدان میں اتفاق سے آئے گا انشاءاللہ، شاید کل ہی گفتگو ہو کہ جنگ احد میں جب کمزوری دکھائی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا۔ بعض منافقین جب جنگ سے کمزوری دکھا کے واپس پلٹ آتے تھے تو ان کے ساتھ رسول اللہ نے کیا رویہ رکھا ہوا تھا میدان جنگ میں یا راستے میں کمزوری دکھانے والوں کے لیے، کہ وہ ذکر شاید بعد میں آئے گا انشاءاللہ اس اشرے میں یا اس کے بعد۔ لیکن قانون قرآن کا یہ ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں ان سے جنگ کرو، جو جنگ نہیں کرنا چاہتے ان سے رحمت سے پیش آؤ، ان سے اچھے رویے سے پیش آؤ، ان کو حق کی طرف دعوت دو، تو دعوت بھی جو ہے حکمت کے ساتھ ہو، وزڈم کے ساتھ ہو، دلیل کے ساتھ ہو، آرگومنٹ کے ساتھ ہو، یا یہ کہ اگر سادہ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ موعظہ کرو، نصیحت کرو، جدال بھی کر رہے ہیں تو جدال جو احسن جدال ہو، بدتمیزی نہیں ہو، بد کلامی نہیں ہو، محبت ہو، رحمت ہو، جس طرح سے رسول اللہ نے پیش کیا۔ میں نے آیت پیش کی تھی 2 دن پہلے شاید کہ رسول اللہ اس طرح سے لوگوں سے قریب تھے، اس طرح لوگوں کو رسول اللہ نے محبت دی تھی کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اللہ نے رحم دل اور نرم بنا دیا تھا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ کی وہ نرمی تھی جو آپ کے لوگ قریب کھنچے آ رہے تھے، جذب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رسول اللہ میں ایک جاذبہ تھا، ایک جاذبہ قوت، ایک اٹریکشن کی قوت تھی، ایک جاذبہ تھا، ایسا جاذبہ جو انسانوں کو، مظلوموں کو، ستائے ہوئے لوگوں کو، مستضعفین کو رسول اللہ کی طرف کھینچتا ہوا لے چلا آ رہا تھا۔ یا ایسے لوگ جن کے اندر حق کی آواز باقی تھی، جن کی فطرت سالم تھی، وہ لوگ رسول اللہ کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی اس طرح کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ کل عرض کیا کہ جتنی دشمنی بڑھتی جائے گی آج کے ان ظالموں کی، اتنا ہی زیادہ رسول اللہ سے عشق بھی بڑھتا جائے گا، رسول اللہ کے عاشقوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور بہت جلد ہی وہ لوگ جو آج رسول اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں کل وہ رسول اللہ کے عاشق ہوں گے، کل رسول اللہ پہ جان دینے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ ہوا بعد میں بیان ہوگا کہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں آ کر رسول اللہ کی جان کے دشمن تھے، جنہوں نے سخت حملے کیے، وہ فتح مکہ کے بعد کچھ لوگ تو ریاکاری میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بہت سارے لوگ عشق ہو گیا تھا رسول اللہ سے، دل سے عاشق ہو گئے تھے رسول اللہ کو اپنی جان دینے۔ جو رسول اللہ سے جنگ کر رہے تھے وہ رسول اللہ کے عاشق ہو گئے تھے۔ رسول اللہ کے طریقوں کو دیکھ کر، جو بعد میں انشاءاللہ فتح مکہ کے واقعے میں بیان کیا جائے کہ رسول اللہ نے کیا طریقہ اپنایا تھا ان لوگوں کے لیے، دشمنوں کے لیے جو جنگ نہیں کر رہے، جو جنگ کر رہے تھے ان کے لیے یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ وہ جنگ بدر بیان ہو رہی تھی کہ جنگ بدر میں جب دشمن سامنے آ گئے، اسلحے لے کر آ گئے اور بڑی تعداد میں آ گئے، تو رسول اللہ نے ان کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ، امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، بہت ہی اہم جملہ، اس پہ غور کریں۔
امیر المومنین فرماتے تھے جنگ کے میدان میں شدت آتی تھی، جنگ جب بہت شدید ہو جاتی تھی تو ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے اندر طاقت پیدا کرتے تھے۔ یعنی رسول اللہ کے وہ رسول اللہ جو رحمت ہے، جو رحمت للعالمین ہیں، جو 6,500 تقریباً اسیروں میں سے کسی کی بھی جان نہیں لیتے، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، 2 مجرموں کو چھوڑ کر۔ یہ اس زمانے میں سب کو مار دیا جاتا تھا، لوگ کہتے بھی تھے مار دیا جائے۔ جنگ بدر کے اسیر پکڑے کا بھی ذکر آئے گا، خلیفہ دوم نے کہا کہ ان سب کو مار دو، لیکن رسول اللہ نے نہیں مارا۔ رسول اللہ کا رویہ کیا تھا بھی جنگ کے بعد آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ جو اس قدر جنگ سے پہلے رحمت اور جنگ کے بعد بھی رحمت کا نمونہ تھے، وہی رسول اللہ جب میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے باطل، یہ نمونہ ہے، یہ سیرت ہے، یہ اہم نقطہ ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جنگ میں جو ہے ہر حق کے سامنے رحمت ہو، لوگوں کے سامنے رحمت ہو، عام انسانوں کے سامنے رحمت ہو تو جنگ میں آئے تو وہاں بھی کہیں کہ نہیں چھوڑ دو، جانے دو، آگے مجھے مار لو، ہمیں ختم کر دو، آؤ حق کو نابود کر دو، آؤ حق کا خاتمہ کر دو۔ نہیں، وہاں پہ رسول اللہ اتنی مضبوطی کے ساتھ، اور چہرے کا تاثر اور چہرے کا امپریشن رسول اللہ کا ایسا ہوتا تھا کہ امیر المومنین جیسا انسان کہتا تھا کہ رسول اللہ کو دیکھ کر ہم میں اور پورے لشکر میں جو ہے وہ طاقت اور جرأت اور شجاعت پیدا ہوتی تھی، کہ امیر المومنین خود تاریخ کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ امیر المومنین جنگ بدر کا پہلا عظیم نمونہ ہے، چونکہ اس کے پہلے کوئی بڑی جنگ ہوئی نہیں تھی، لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ اس وقت امیر المومنین کی عمر تقریباً 24 سال کی تھی، 24 سال کے جوان۔ عرب میں 24 سال کے جوان کو ناپختہ جوان سمجھا جاتا تھا، اب لوگ کہتے تھے ابھی لڑائی کے لاحق نہیں ہے۔ جو زیادہ بڑے پختہ جوان جو ہے، پختہ لوگ جو سمجھے جاتے تھے، وہ 35-40 سال کے بعد، بڑے جنگجو جو ہے وہ 40 سال کے بعد والے جنگجو ہیں۔ ابھی 40 سال کے بعد تو ہمارے زمانے میں کھانا پینا جو ایسا ہے کہ 40 سال کے بعد انسان نڈھال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی توانائیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں، لیکن عرب کے لوگ 40 سال کے بعد بہت ہی تجربے کار اور پختہ جنگجو سمجھاتے تھے۔ لیکن امیر المومنین کی یہ پہلی بڑی جنگ تھی، اس کے پہلے چھوٹے موٹے مارکے ہوئے تھے، لیکن یہ پہلی بڑی جنگ تھی کہ جس میں امیر المومنین شریک ہوئے۔ تو امیر المومنین کس طرح وہاں پیش آئے، یہ ابھی جنگ کے حالات میں بیان ہو رہا ہے۔ بہرحال لشکر سج گیا، اور عرب میں بہت منظم جنگ کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس ایسی کوئی ٹیکٹک نہیں تھی، جنگ کرنا جانتے، یوں ہی حملہ کرتے تھے، لڑتے تھے بڑی تعداد میں، ٹھیک ہے بڑا لشکر لے کے آئے تھے، لیکن ان کے پاس اتنی اچھی ٹیکٹک جنگ کرنے کی نہیں تھی۔ رسول اللہ کے پاس تعداد کم تھی۔ اب یہ پوری بحث ہے، بعض لوگوں نے بہت تفصیل سے بحث کی ہوئی ہے، ہم وہ پوری بحث یہاں پہ نہیں کریں گے، لیکن اچھی بحث ہے کہ رسول اللہ کے پاس تعداد کی کمی تھی، لیکن اس طریقے سے لشکر کو سجایا تھا، اس طرح آمادہ۔ ان کے پاس تلواریں بہت کم تھیں، اسلحہ ہی نہیں تھا، لکڑیاں اور ٹہنیاں لے کر آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، بوڑھے لوگ تھے۔ رسول اللہ نے بعد حکم دیا تو لوگ خضاب لگائیں، بوڑھے لوگ خضاب لگائیں، اس لیے خضاب لگائیں کہ تاکہ دشمن دور سے دیکھ کر بوڑھا سمجھ کے اس کے حوصلے اور بلند نہ ہو، چلو ان بوڑھے لوگوں کو مار لیں گے، بوڑھے بھی ہیں تو تھوڑا خضاب لگا کے جوان بن کے چلیں۔ اور میدان جنگ میں اس طریقے سے لشکر کو سجایا، اور اس طرح حکم دیا، دیکھو تمہیں پہلے حملہ نہیں کرنا ہے، جو تھوڑے سے تیر تھے، چند تلواریں تھیں، اس پہ تیر کو ضائع نہیں ہونے دینا، ان کو صحیح استعمال کرنا ہے، کم سامان کا بہتر استعمال کرنا۔ پورا لشکر سجا دیا، تیر اندازوں کو آگے رکھا، گھوڑ سوار صرف 2 تھے رسول اللہ کے پاس، اس لیے رسول اللہ خود اپنی طرف سے حملہ نہیں کر سکتے تھے، رسول اللہ نے حملہ نہیں کیا، دفاعی جنگ شروع کی۔ ادھر سے پہلے ان لوگوں نے آ کر پہلے مرحلے میں کیا کیا، ایک تیروں کی بارش کری، البتہ تیروں کی بارش کے پہلے جو سب سے پہلا مرحلہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ پہلے ایک شخص آیا، حضرمی نام کا شخص، مخزومی، معاف کیجیے گا، ابو اسود بن عبد الاسد مخزومی، وہ آیا، للکار کے آگے بڑھا، جناب حمزہ، حضرت حمزہ شہید سید الشہداء، انہوں نے اس کو بڑھ کر آگے قتل کر دیا۔ پھر 3 بڑے سپہ سالار آئے، یعنی عتبہ، شیبہ، یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور عتبہ کا بیٹا ولید، یعنی 2 بھائی اور اس کا بیٹا۔ یہ ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی اور معاویہ حاکم شام کی ماں تھی اور یزید کی دادی تھی، ہندہ کا باپ، ہندہ کا چچا اور ہندہ کا سگا بھائی، یہ 3 لوگ میدان جنگ میں آئے، یہ 3 اس لشکر کے بڑے لوگ تھے، طاقتور، جنگجو،
اور اس کے مقابل میں انصار میں سے 3 لوگ گئے۔ رسول اللہ کے جو انصار، عام طور سے مدینے کے یہ لوگ کم سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے، اور وہی کاسٹ سسٹم وہاں پہ تھا، ان کو نیچے بھی سمجھتے تھے۔ ان کے مقابل میں عوف اور معاذ اور عبداللہ ابن رواحہ گئے۔ عبداللہ ابن رواحہ جو بعد میں شہید ہوئے جنگ موتا میں، یہ گئے۔ تو انہوں نے دیکھا، کہا کہ یہ کون لوگ آئے؟ ان کے نام پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، انصار ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، فلاں 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 ہیں۔ کہ نہیں، جاؤ واپس جاؤ، تم سے ہم جنگ نہیں کرتے، تم ہمارے لائق نہیں ہو۔ ان کا غرور دیکھے۔ یہی چیزیں جو آج تک بھی ابھی جاری ہیں، خاص کر ہمارے ملک میں بھی جاری ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم ہمارے لائق نہیں ہو، تم سے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اور چیخ کے کہا کہ رسول اللہ اپنے میں سے کسی کو بھیجو، خود آؤ یا اپنے میں سے کسی کو بھیجو جو ہمارے مقابل کے ہوں، جن سے ہم جنگ کر سکیں۔ رسول اللہ نے ان تینوں اپنے انصار کو بلا لیا، جو انصار تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، رسول اللہ سے عشق تھا۔ بڑے بہت جنگجو لوگ سامنے آئے تھے، عتبہ و شیبہ و ولید، بہت جنگجو لوگ تھے۔ یہ لوگ گئے تھے، جان کا بھی خطرہ تھا، لیکن ان کو جان دینے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جان دینے ہی کے لیے ارادے سے گئے تھے، وہ اللہ کی مرضی کی جان بچانے والا ہو۔ لیکن جب انہوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ خود آؤ یا اپنے میں سے کسی کو بھیجو جو ہمارے ہم پلہ ہوں، جن سے ہم جنگ کر سکیں، تو پھر رسول اللہ نے ایسے پست لوگوں کے ہم پلہ نہیں تھے، لیکن وہ خاندانی اعتبار سے دیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ نے بہت ہی تاریخ کے عظیم انسانوں کو بھیجا۔ رسول اللہ نے جناب حمزہ کو بھیجا، جو رسول اللہ کے چچا تھے، علی ابن ابی طالب کو بھیجا میدان جنگ میں، اور جناب عبیدہ کو بھیجا۔ ان 3 عظیم جنگجوؤں کو رسول اللہ نے بھیجا۔ جب یہ 3 پہنچے تو کہا ہاں اب ہم جنگ کریں گے، اور جنگ شروع ہوئی۔ ابھی جنگ میں کچھ وقت ہی نہیں گزرا تھا کہ جناب حمزہ اور امیر المومنین نے دونوں نے اپنے مقابل کے لوگوں کو مار گرایا، بہت ہی آسانی سے مار دیا۔ نہیں جانے تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ جناب حمزہ کے بارے میں تو آگاہی تھی ان لوگوں کو، چونکہ جب جناب حمزہ مکے میں رسول اللہ کے ساتھ آئے تو رسول اللہ کی ایک طاقت بن گئی تھی، بہت بڑی طاقت بن گئی تھی، لوگ ڈرنے لگے تھے، گھبرانے لگے تھے۔ لیکن امیر المومنین کے بارے میں خبر نہیں تھی اس وقت تک، چونکہ یہ پہلی جنگ تھی امیر المومنین کی، عمر بھی کم تھی۔ لیکن ابتدائی حملے ہی میں امیر المومنین نے ولید کو اور جناب حمزہ نے جو ہے شیبہ کو مار گرایا، اور لیکن ادھر عتبہ نے جو ہے عبیدہ پر حملہ کیا، زخمی ہو گئے، دونوں طرف سے زخمی ہوئے۔ بعد میں امیر المومنین نے آگے بڑھ کے اس کو بھی مار دیا۔ تو یہ پہلے حملے میں ہندا کا باپ، ہندا کا چچا، ہندا کا بھائی، جس میں سے 2 امیر المومنین کے ہاتھوں سے اور ایک جناب حمزہ کے ہاتھ سے مارے گئے، اور زخمی عبیدہ کو لے کر واپس پلٹے، جناب حمزہ اور امیر المومنین لے کر واپس پلٹے۔ اس کے بعد اب کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ایک ایک کا مقابلہ کرے، لہذا انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ رسول اللہ نے سب کو روکا کہ نہیں، ابھی تیر نہیں چلائیں۔ دور سے تیر اندازی کی، ان کے پاس تیر زیادہ تھے، تیروں کی بارش کی، انہوں نے تیروں کو روکا۔ کچھ جانیں بھی اس میں گئیں، ظاہر ہے لشکر کم تھا، ڈھالیں نہیں تھیں، زرہیں نہیں تھیں، یہ سب رکاوٹ تھی۔ زرہ جس میں پہنتے تھے لوہے کی، یا ڈھال سامنے رکھتے تھے سپر جو تیروں سے روکتے تھے، لیکن ان کے پاس کم تھی، کچھ شہادتیں ہوئی، لیکن رسول اللہ ان کو روکا، کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی حملہ نہیں کرو، اپنے تیروں کو بچا کے رکھو۔ جب وہ حملہ کر کے تیروں کی بارش کر کے جب قریب آئے، پھر رسول اللہ نے اجازت، چونکہ پورے جنگ کی رہبری جو رسول اللہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ میدان جنگ میں ہمیشہ آگے ہوا کرتے تھے اور رہبری کر رہے تھے، حکم دے رہے تھے۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو رسول اللہ نے تیر اندازوں کو پہلے کہا کہ تیروں کا حملہ کرے، اور اب جو تیر لگے تو ہر تیر انسانوں کے بالکل صحیح جگہ پر، چونکہ تیر جو ہے وہ بہت ہی نشانے پہ جا کے پڑے تبھی انسان ڈھیر ہوتا ہے، یا دل پہ جا کے پڑے یا کسی حساس جگہ پہ جا کے پڑے، تو تیروں کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گرا دیا۔ ادھر اللہ نے مدد کی تھی، اللہ کی خاص مدد ہوئی تھی کہ اس رات میں بارش ہو گئی کافی، اور ریتیلی زمین تھی، کیچڑ سا بن گیا۔ ان کے پاس گھوڑے زیادہ تھے لیکن گھوڑے ان کی کمزوری بن گئے۔ گھوڑے کو طاقت، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 200 گھوڑوں تک بیان کیے گئے، بعض لوگوں نے 100 بھی بیان کیا، لیکن 200 گھوڑے ان کے پاس گھوڑے تھے۔ ان کے زیادہ گھوڑوں کو دیکھ کے سمجھ رہے گھوڑے تو روت دیں گے، لیکن وہی بارش جو اللہ نے بارش نازل کی اور دلدل سی زمین بن گئی، کیچڑ سا ہو گیا، تو وہ گھوڑے ان کی کمزوری بن گئے، گھوڑوں کا چلنا مشکل ہو گیا، لوگوں کے قدم اس میں پھنسنے لگے، ان کا بڑا لشکر اس میں پھنسنے لگا، اور مسلمان جو تھوڑے تھے، جن کے حوصلے بلند تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے حملہ کیا۔ اس حملے میں خاص کر جناب حمزہ اور امیر المومنین کا بہت ہی عظیم کردار رہا۔
اگرچہ زبیر جو رسول اللہ کے پھپھی زاد بھائی تھے انہوں نے بھی آگے بڑھ کے حملہ کیا اور جنگ کی، اور بھی دوسرے لوگوں نے بڑھ کر جنگیں کی، لیکن اس پوری جنگ میں یہ شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے، اتفاق سے بیان کیا ہے کہ 70 لوگ مارے گئے مشرکین کے لشکر کے سامنے، جو لشکر تھا 70 لوگ مارے گئے، 70 میں سے 35 لوگ امیر المومنین کے ہاتھوں سے مارے گئے، 35 لوگ امیر المومنین کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ یہ مجاہد، جنگ بدر کا مجاہد، جس کو بھی بہت جہاد کرنا ہے، جس کو ابھی رسول اللہ کے ساتھ بہت سارے مارکے سر کرنے ہیں، پہلے مارکے میں امیر المومنین کا وہ عظیم کردار تھا جو پیش کیا جنگ بدر میں، اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ ابو جہل جو پرچم اٹھائے ہوئے تھا اور سپہ سالار بنا ہوا تھا، ابو جہل مارا گیا، پرچم ہاتھوں سے گر گیا، مسلمانوں کے حملے بڑھتے چلے گئے، پرچم گرنے کے بعد ان کے حوصلے اور زیادہ بلند ہوتے چلے گئے، تیر اندازی ہی سے بہت سارے لوگ مارے جا چکے تھے، اور ادھر مشرکین کے حوصلے پہلے ہی سے پست تھے، دشمن کے حوصلے قریش کے پہلے ہی سے پست تھے، وہ ٹوٹ گئے تھے ان کے حوصلے، چونکہ وہ آپس میں دو دل تھے، لڑے یا نہ لڑے، یہاں آئے بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ اس جنگ میں 8 سے زیادہ ان کے بڑے سردار مارے گئے، اسی لشکر میں 8 سے زیادہ سردار مارے گئے، 70 لوگ تو ہلاک ہوئے، 70 لوگ کو قیدی بنایا۔ اور ادھر مسلمانوں کی طرف سے بعض لوگوں نے 14 بھی لکھا ہے، لیکن ہم نے جو 1000 کی تعداد میں جوڑی تھی، 1018 یا 14، اس میں 17 لوگ جوڑے تھے، 17 لکھا ہوا ہے، ہم 17 ہی مانتے ہیں کہ جنگ بدر میں 17 لوگ شہید ہوئے، 17 رمضان کو ہوئی، تو اس لیے آپ کو یاد رکھنا آسان ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان لشکر کی طرف سے 17 لوگ شہید ہوئے، دشمن کی طرف سے 70 لوگ مارے، اور 70 لوگوں کو قیدی بنا کر بھی لے کر آئے، اور یہ بہت بڑی تعداد تھی ایک لشکر میں۔ اب تھی کتنے لوگ؟ 313 لوگ میں 17 لوگ مارے بھی جا چکے تھے، یہ 295-96 لوگ یہ لے کر اتنے سارے لوگوں کو قیدی بنا کر لے کر آئے۔ اور اس زمانے میں اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ کا رویہ، اب جنگ ہو گئی ہے، جنگ میں رسول اللہ پوری شدت کے ساتھ آگے بڑھے، رسول اللہ سرداری کر رہے ہیں، رسول اللہ حکم دے رہے ہیں، رسول اللہ پورے جنگ کے نقشے کو سنبھالے ہوئے ہیں، رسول اللہ ہی کو دیکھ کر لوگوں میں جرأت پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہی رسول اللہ جب جنگ کے قیدیوں کو دیکھتے ہیں تب رسول اللہ کچھ اور نظر آئے، اب رسول اللہ کی رحمت ہے، اب رسول اللہ کا کرم ہے۔ رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے پہلے آشنائی تھی، چونکہ مکہ ہی میں رسول اللہ تھے، ساتھی نہیں تھے لیکن آشنائی تھے، سب قریب رہتے تھے، چھوٹے سے پاس رہتے تھے، لوگ قیدی بنا کے ان کے ہاتھ باندھ کے لائے گئے، دیکھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں، تو کہہ رہا کہ آپ تو آج مسکرائیں گے، آپ نے مجھ کو گرفتار کر لیا۔ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں کہ میں نے تم کو گرفتار کیا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں نجات دینا چاہتا ہوں۔ اور نجات دینے کے لیے رسول اللہ نے کیا طریقہ اپنایا؟ عام طور سے اس زمانے میں کوئی بھی قیدی پکڑے جاتے تو ان کو مار دیا جاتا تھا، یہ طریقہ تھا، جنگ کا طریقہ تھا، جاہلانہ جنگ تھی، غلط طریقہ تھا۔ رسول اللہ نے بہت سارے طریقے بتائے، ایک تو یا تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلام بنا کر ان کو غلاموں کی طرح زندگی گزارنی پڑتی تھی، یا یہ کہ ان کو مار دیا جاتا، دو ہی طریقہ تھا، تیسرا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے نہ تو غلام بنایا، پوری تمام جنگوں میں یہ حالت تھی، رسول اللہ نے نہ تو غلام بنایا نہ تو ان کو مارا، بعض لوگوں نے کہا بھی کہ مار دیا جائے، لیکن رسول اللہ نے نہیں مارا، بلکہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے سب کو آزاد کر دیا، لیکن ایک حکمت عملی کے ساتھ۔ جو لوگ اس میں دولت مند لوگ تھے، کچھ بہت سرمایہ والے لوگ تھے، ان سے کہا پیسہ دو تب چھوڑیں گے، 4 ہزار درہم لیے دولت مند لوگوں سے کہ وہ پیسہ دیں، مکے سے جا کر، مکہ دور تھا، مدینے سے مدینے سے 450 کلومیٹر ہے، اور جنگ بدر جہاں ہو رہی تھی وہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر سے بھی زیادہ مکہ تھا، وہاں سے جا کر پیسے لے کر آئیں، دیں تاکہ اپنے اسیروں کو چھڑا کے لے کے جائیں۔ لے گئے، جو مالدار تھے وہ تو پیسہ دے دے کے لے گئے، جو غریب لوگ بچے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، رسول اللہ نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ ان میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے، یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، جو لوگ پڑھے لکھے تھے ان سے کہا کہ تم ہمارے 10 نوجوانوں کو تعلیم دو، انہیں پڑھنا لکھنا سکھاؤ، تم آزاد ہو جاؤ۔ رسول اللہ کی نگاہ میں علمیت، اور جب انہوں نے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا، کیونکہ رسول اللہ جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، رسول اللہ علم دینے کے لیے آئے، جنگ تو مجبوری تھی، جنگ تو ظالموں کے مقابلے کی مجبوری تھی،
لیکن رسول اللہ ہدایت دینے آئے تھے، رسول اللہ علم دینے آئے تھے، رسول اللہ نالج دینے آئے تھے، رسول اللہ وزڈم دینے آئے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کو بھیجا ہی ہم نے حکمت اور وزڈم کے ساتھ۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ رسول اللہ کی صفت تھی، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے پاکیزہ انفاس اور الفاظ کے ذریعے سے پاک کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے اور وزڈم کی تعلیم دیتا ہے۔ چونکہ بہت سارے لوگ کتابیں بہت پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لیں، لیکن اگر عقل نہیں ہو، اگر وزڈم نہیں ہو، تو وہ جاہل کے جاہل بن کے رہتے ہیں، وہ احمق کے احمق بن کے رہتے ہیں۔ پوری کتاب یاد بھی کر لیں تب بھی وہ احمق ہی بن کے رہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ نے صرف کتاب کی تعلیم نہیں دی، بلکہ رسول اللہ نے حکمت اور وزڈم کی تعلیم دی۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ نے جب انہوں نے پڑھا دیا، ان سب کو آزاد کر دیا۔ اسی لشکر میں ابو العاص موجود تھا، جو زینب، جو جناب خدیجہ کے ساتھ تھیں۔ اب اس میں اختلاف ہے، اہل سنت سب یہ مانتے ہیں کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ بھی رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، لیکن شیعہ علماء میں زیادہ تر لوگ مانتے ہیں رسول اللہ کی بیٹی۔ بعض لوگ مانتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے نہیں مانتے، کہتے ہیں یا تو جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں جو جناب خدیجہ کے ساتھ آئی تھیں، یا بعض لوگ جناب خدیجہ کی بیٹیاں بھی کہتے ہیں، یعنی اگر پہلے شادی مانی جائے۔ لیکن ہمارے علماء جو ہے نہیں مانتے، پہلے شادی کو بھی نہیں مانتے، جناب خدیجہ کی بیٹی بھی نہیں مانتے۔ لیکن خیر اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جناب رسول اللہ کے گھر میں آگے پلی تھی، تو چاہے بیٹی کس کی بھی رہی ہوں، لیکن رسول اللہ انہیں اپنی بیٹی کی طرح پالیں گے۔ رسول اللہ جو ہے، البتہ یہ ساری بیٹیاں رسول اللہ کی زندگی میں انتقال کر گئی تھیں، اور بہت جلد انتقال ہو گیا تھا۔ مشکل تھی اس زمانے میں، عرب میں جانیں چلی جاتی تھی، آسانی سے چلی جاتی تھی، حفاظتی نظام جو ہے وہ میڈیکل اتنا مضبوط نہیں تھی چیزیں۔ تو زینب جو رسول اللہ کے گھر میں پلی تھی، اور ایک شریف انسان کے گھر میں اگر کوئی آگے پلتا ہے تو وہ جو ہے وہ فرق نہیں کرتا، اپنے بچوں میں اور دوسرے کے بچوں میں فرق نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے پالا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو جناب خدیجہ نے اپنا ہار زینب کو دیا تھا، اپنے گلے کا ہار جناب زینب کو دیا تھا تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر۔ یہ زینب اور زینب، پہلے زینب، کیونکہ جو مشہور زینب ہے وہ امیر المومنین کی بیٹی، زینب نام کی بہت ساری خواتین ہیں، لیکن یہ زینب جو جناب خدیجہ کے ساتھ تھیں اور رسول اللہ کے گھر میں پلی تھی۔ ابو العاص ان کا شوہر تھا، یہ جنگ بدر میں رسول اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، جنگ کرنے کے لیے مقابلے میں آیا تھا، اسیر بھی ہو گیا تھا۔ جب اس کو اسیر کر کے لایا گیا تو ابو العاص چونکہ دولت مند انسان تھا، لہذا رسول اللہ نے اس کو مفت میں نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ چونکہ میرے گھر میں زینب پلی ہے اور اس کا شوہر ہے لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! رسول اللہ کا انصاف، رسول اللہ کی عدالت اے کاش کی دنیا سمجھے، اور نہیں سمجھی، آج تک دنیا نہیں سمجھی۔ لہذا رسول اللہ اسے بھی اسیر کر کے لے آئے اور اسے کہا کہ اس کے بدلے میں جس طرح سارے دولت مندوں نے فدیہ دیا ہے، تم بھی فدیہ دو تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نے فدیہ منگایا۔ تو یہ زینب اس کو زندہ تھی، زینب نے جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب کچھ بھیجا، ساتھ میں وہ ہار بھی اتار کے دے دیا تاکہ میرا شوہر جو ہے وہ چھوٹ جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہاں پر کسی بھی طرح کے رشتے نہیں تھے، فقط دو باتیں تھیں، حق اور باطل۔ اور عزیزو یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے، جب حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کے نسبی ہمارے اعتبار سے خاندانی رشتہ دار نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کے گھر میں تو پلی ہوئی لڑکی تھی یہ زینب، لیکن رسول اللہ نے اسے بھی اسیر بنایا، لے کے آئے، آزاد بھی نہیں کیا، کہا دولت لا کے دو۔ جب رسول اللہ کے پاس دولت ساری آئی اور جب ابو العاص نے اپنی طرف سے فدیہ پیش کیا، وہ کھولا گیا تو دیکھا اس میں وہ ہار نظر آیا۔ رسول اللہ نے اس ہار کو پہچان لیا، بہت سال گزر جانے کے باوجود بھی خدیجہ کے ہار کو، جناب خدیجہ کے ہار کو پہچان لیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگا۔ رسول اللہ کو وہ عشق تھا اس بی بی سے، یہ فقط ایک شوہر و زوجہ کی محبت نہیں تھی،
ایک حق کی حمایت کرنے والی بیوی جب کوئی بھی حامی نہیں تھا. جب عائشہ خود بیان کرتی ہے، رسول اللہ کی بیوی تھی عائشہ، کہ آپ کیوں ایک بوڑھی عورت کو اتنا زیادہ یاد کرتے ہیں؟ عائشہ خود ہی روایت کرتی ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کہ مجھے کسی انسان پر اتنا زیادہ رشک نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجہ پہ ہوتا تھا. خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، جناب خدیجہ کو عائشہ نے دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کسی پر بھی اتنا زیادہ، انہوں نے رشک کہا ہوا ہے، انشاءاللہ کہ رشک ہی رہا ہو، کہ مجھے کسی پر اتنا رشک اور غبطہ نہیں ہوتا تھا جتنا خدیجہ پر ہوتا. کہ رسول اللہ اس طرح اتنی محبت سے، اتنے عشق سے حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے. لہذا انہی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اس بوڑھی عورت کو کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ تو رسول اللہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے، رسول اللہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. تمہیں کیا معلوم کہ عائشہ نے مجھے، تمہیں کیا معلوم کہ خدیجہ نے میری کب مدد کی؟ خدیجہ نے میری اس وقت نصرت کی جب کوئی نصرت کرنے والا نہیں. خدیجہ نے اس وقت میرا سہارا، میرا سہارا بنی خدیجہ جب کوئی سہارا نہیں تھا. اور خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں اولاد دی، اللہ نے بیٹے دیے، قاسم، عبداللہ، بیٹے دیے رسول اللہ کو، جو اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ نے اٹھا لیا، اللہ کی مرضی تھی. فاطمہ جیسی بیٹی دی جس نے نسل کوثر آگے بڑھی. تو خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بیٹی دی، ہمیں نسل ہماری آگے بڑھائی. اور خدیجہ کے وہ عظیم کردار، لہذا جناب خدیجہ کا ہار دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں میں، جنگ بدر فتح کر کے آئے ہیں، عظیم مارکہ فتح کر کے آئے ہیں، لیکن وہ ہار دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گیا. اصحاب دیکھنے لگے. تو اور دولت تو لے لی رسول اللہ نے، لیکن اصحاب سے، یہ رسول اللہ سے پیسہ الار تھے، رسول اللہ نبی تھے، رسول اللہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، رسول اللہ اللہ کے نمائندے تھے. سب رسول اللہ کو اپنا سب سے عظیم انسان سمجھتے تھے، سب مطیع سے، سب جانے دینے کے لیے تیار تھے، لیکن رسول اللہ نے اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کیا. یہ رسول اللہ کا انصاف جانے پوری دنیا. رسول اللہ نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اجازت ہے کہ میں اس ہار کو زینب کو واپس کر دوں؟ لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں یا رسول اللہ بالکل. یہ خدیجہ کی نشانی تھی. رسول اللہ، خدیجہ نے بیٹی کو دیا تھا، رسول اللہ کے دینے کا دل بھی چاہ رہا تھا، لیکن رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے اجازت ہے کہ میں دے دوں؟ تمام اصحاب نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ دے دیں. تو رسول اللہ نے اس ہار کو واپس پلٹا دیا زینب کے پاس، اور یہ جنگ تمام ہو گئی بہت ہی عظیم فتح کے ساتھ. اب یہاں پر میں چند جملے صرف بیان کروں گا کہ اس جنگ کے اثرات کیا ہوئے. اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں چھوٹا سا لشکر جیت کے آئے گا تو کیا ہوگا اثر، آپ خود جانیں. جب 2006 میں اسرائیل کے مقابل میں ایک چھوٹے سے گروہ نے جنگ جیتی تو اس کے اثرات کیا ہوئے، آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. لہذا جب رسول اللہ کے یہ تھوڑے سے سپاہی کامیابی کے ساتھ اتنے اسیروں کو لے کر مدینے میں داخل ہوئے تو ایک طرف ان کے حوصلے بلند ہوئے، ان کی جرأتیں بڑھیں، ان کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوا. جو کمزور ایمان کے لوگ بھی تھے ان کا بھی ایمان مضبوط ہوا، اور دوسرے دشمنوں میں خوف پیدا ہوا، مشرکین کے دل میں خوف پیدا ہوا. اگر ان کے دل میں انتقام کا جذبہ بھی تھا. مکے کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو اپنے قریب آنے سے منع کر دیا کہ جب تک انتقام نہیں لیں گے. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، جس کا باپ، چچا، بھائی مارے گئے تھے، انتقام کی آگ میں جل رہی تھی. 1 سالوں تک تیاری کرتے رہے انتقام کی. بعد میں جنگیں ہو گئی، بیچ میں اور کی جنگیں، صویغ بھی ہوئی تھی، چھوٹی سی جنگ، وہ آپ کے سامنے کل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ انتقام میں جل رہے تھے، وہ شکست کھا کر گئے تھے. اتنا بڑا لشکر لے کے آئے تھے لیکن بری طرح سے شکست کھا گئے. 70 لوگ مارے گئے، اس میں 8-9 بڑے سپہ سالار مارے گئے تھے. ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ و شیبہ و ولید مارے گئے تھے، اور بھی کئی سپہ سالار مارے گئے تھے. 70 لوگ قیدی ہو گئے تھے. ادھر مسلمان فخر کے ساتھ الہی مدد کے سائے میں مدینے میں داخل ہوئے. ان کے حوصلے بلند تھے. اور یہیں پر پھر دوسرا ماجرا پیش آیا. یہودی لوگ، اب یہاں سے دوسری جنگ کا ماجرا شروع ہوتا جو انشاءاللہ کل بیان ہوگا، کہ یہودی لوگوں میں اور جو منافقین تھے ان کے دلوں میں بہت ہی گھٹن ہوئی. مدینہ میں جو منافقین تھے، مسلمان ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن ان کے دل منافق تھے. عبداللہ ابن ابی جن کا سردار تھا، ان کو بہت تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ آپ جیت کے آ گئے ہیں. پہلے مکے والوں نے عبداللہ ابن ابی کو پیغام بھیجا تھا، رسول اللہ کو قتل کر کے ہمارے پاس ان کا سر بھیج دو، تمہاری حکومت بن جائے گی، ورنہ ہم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ تو یہ نہیں کر سکا، لیکن اب اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ کامیاب ہو کے آئے ہیں، اب ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے.
ادھر 3 یہودی قبیلے تھے، اب یہاں سے گفتگو اس کی شروع ہوگی، بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے، مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اکنومیکل لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ تھی۔ مثلا خود بنی قینقاع میں 700 لوگ، 700 افراد تھے، مسلمانوں کا لشکر 350 کا تھا، اس میں بھی 17 لوگ مار دیے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، عظیم درجے میں شہادت کے پہنچے تھے۔ ان کے 700 افراد صرف ایک قبیلے میں تھے۔ بنی قریظہ میں کم سے کم 450 لوگ تھے، ورنہ وہاں بھی تقریباً 700-800 کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح بنی نذیر، یہ 3 قبیلے تھے۔ یہ لوگ مسلمان جب کامیاب ہو کے واپس پلٹے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، چونکہ ظاہری طور پر تو انہوں نے صلح کر لی تھی، لیکن اندر سے ان کو رسول اللہ سے بیزاری تھی، رسول اللہ سے نفرت تھی۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا رسول اللہ کس کامیابی تک پہنچنے والے، لہٰذا وہ کسی طرح سے ان کے دل رسول اللہ کے لیے مطمئن نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہرحال کامیابی کے ساتھ پلٹے تھے، لہٰذا اس کا پھر نتیجہ بعد میں آنے والا تھا۔ دوسری جنگ کی تیاری شروع ہوئی، یہودیوں میں بیزاری پیدا ہوئی، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ جنگ بدر عظیم جنگ ہے، یہ سال رسول اللہ کی دشمنی کا بدترین سال ہے۔ انشاءاللہ جنگ بدر کا دن آ رہا ہے۔ جنگ بدر میں مومنین اپنے آپ کو بدر میں رسول اللہ کی سیرت سے اور اصحاب کی سیرت سے اور امیر المومنین کے عظیم کارنامے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو قوی کریں، باطل طاقتوں کے مقابلے میں قوی کریں، اور باطل طاقتوں کے لیے حق کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنے کے، ان کو پہلے تو ہدایت کرنے کی، اور اگر ہدایت نہیں پاتے ہیں تو ان کو سبق سکھانے کے لیے لازم ہے کہ آمادہ رہیں انشاءاللہ۔ جس طرح سے رسول اللہ اور ائمہ علیہ السلام نے انسانوں کی ہدایت کی، ان کی نجات کی فکر کی، اور اپنے عظیم سیرت کے ذریعے سے، اپنی عظیم سیرت کے ذریعے سے اور اپنے عظیم کردار کے ذریعے سے گمراہوں کو، دشمنوں کو نجات دی۔ آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ پروگرام جو آج کی مناسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو فرزند اکبر نصیب ہوا، سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو پروگرام کے اس اختتام میں تمام مومنین کو، تمام امت مسلمہ کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بہت ہی عظیم ولادت ہے، چونکہ عرب کلچر میں رسول اللہ کو اللہ نے بیٹے کئی دیے تھے، لیکن بیٹے سب اللہ نے اٹھا لیے تھے۔ جناب خدیجہ کے شکم سے جو بیٹے تھے وہ پہلے ہی اس دنیا میں نہیں رہے، اور اللہ نے جو ہے اللہ کی مرضی سے وہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ بعد میں رسول اللہ کی اور بیویوں میں ماریہ قبطیہ ایک بیوی تھی جو اصل میں پہلے مسیحی تھی، کرسچن تھی، لیکن پھر رسول اللہ کی زوجہ قرار پائیں اور خلوص دل سے اسلام قبول کیا، اور پاکیزہ خاتون تھی، عظیم خاتون تھی۔ اللہ نے ان سے بھی ایک بیٹا عطا کیا تھا، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ نے لے لیا۔ صرف ایک بیٹی جناب زہرا کے نام پر باقی تھی، اور رسول اللہ کی نسل اسی بیٹی کے ذریعے چلی۔ وہ عرب کلچر کے لوگ بیٹی کو کہتے تھے یہ بیٹی ہے، لیکن اللہ نے جب اس بیٹی کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، جو نسل علی و فاطمہ اور مبارک ترین، مقدس ترین نسل رسول اللہ کی بیٹی، جس کا مرتبہ رسول اللہ نے خود بیان کیا تھا کہ تاریخ کی 4 سب سے زیادہ عظیم عورتیں، مریم بنت عمران، آسیہ اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلوات اللہ وسلام علیہ، تو جناب خدیجہ سے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نام بھی کہا کہ نام رکھے، امیر المومنین سے کہا نام رکھے، کیا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام نہیں رکھتا؟ رسول اللہ نے کہا پھر میں امیر المومنین نے کہا کہ آپ ہیں تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ رسول اللہ نے کہا اللہ کی ذات کے سامنے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ کی طرف سے یہ نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین، بعد میں امام حسن السلام کی ولادت ہوئی اگلے سال، تقریباً 10.5 مہینہ گزرنے کے بعد۔ تو یہ ایک طرح سے ایک نورانیت، ایک سلسلہ نور، ایک نسل نور آگے بڑھی، اور اہل بیت نے تمام افراد نے، اور خاص کر سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو بہت زیادہ شبیہ تھے رسول اللہ کے۔ امام حسن کا حسن اور خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ لوگ کبھی کبھی امام حسن باہر بیٹھتے تھے، لوگ گھیرا لگا کے کھڑے ہوئے دیکھتے تھے، امام حسن کے چہرے میں رسول اللہ کو دیکھا کرتے تھے۔
لیکن چہرے سے کہیں زیادہ امام حسن کا کردار اور امام حسن کی سیرت تھی۔ امام حسن السلام کی بہت دشمنی کی گئی، امام حسن پہ بہت ظلم ہوا، امام حسن السلام کے ساتھ بہت ساری ناانصافیاں کی گئیں، امام حسن السلام کے ساتھ آج بھی بہت ساری ناانصافیاں کی جا رہی ہیں، لیکن امام حسن نے رسول اللہ کے طریقے اپنائے، رسول اللہ کا کردار اپنایا، رسول اللہ کی شجاعت، رسول اللہ کی جرأت، رسول اللہ کے تمام امور میں امیر المومنین کے مددگار، امیر المومنین کی حکومت میں امیر المومنین کے تمام امور میں سب سے بڑے ناصر امام حسن علیہ السلام، میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھ کر جنگ کرنے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور تمام اہم امور میں جہاں سب لوگ ناکام ہو جایا کرتے تھے، مثلا جنگ جمل میں جب لشکر لانے سے لوگ ناکام ہو گئے، امام نے بھیجا لیکن نہیں آئے تو امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ جنگ کے میدانوں میں امام وسلم اس طرح آگے بڑھتے تھے کہ امیر المومنین کبھی کبھی پریشان ہو جاتے، کہتے تھے روکو، اس جوان کو روکو کہ یہ رسول اللہ کا فرزند ہے، کہیں رسول اللہ کے فرزند سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ امیر المومنین کو اپنے بیٹے کی فکر نہیں تھی، لیکن امیر المومنین کو رسول اللہ کے فرزند کی فکر تھی کہ رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہے، رسول اللہ کی نشانی ہے، رسول اللہ کی امانت ہے، رسول اللہ کے سلسلہ امامت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، لہذا اس کی حفاظت کریں۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے عظیم کردار کے ذریعے سے دشمنوں کے دل میں بھی جگہ بناتے چلے گئے، اور اصل اسلام کا طریقہ یہ، اسلام ہماری بحث پہ جہاد کی بحث تھی، جنگوں کی بحث تھی، یہ جنگ مجبوریاں ہیں عزیزوں، جنگ مجبوری ہے، لیکن اصل اسلام کا کردار وہی ہے جو رسول اللہ کا تھا، جو امام حسن السلام کا تھا، جو امیر المومنین کا تھا۔ رسول اللہ نے جنگ کے ذریعے سے کامیابیاں حاصل نہیں کی تھی، جنگ کے ذریعے سے دشمن کو اسے روک دیا تھا، دشمن کو کامیاب ہونے سے روکا تھا۔ رسول اللہ نے جنگ کے ذریعے سے باطل طاقتوں کو کامیاب ہونے سے روکا تھا، لیکن اسلام کی کامیابی رسول اللہ کے اخلاق سے تھی، رسول اللہ کے کردار سے تھی، رسول اللہ کے عظیم الشان قرآنی اور الہی پیغام کے ذریعے تھی۔ اور یہی کہ رسول اللہ کے بعد وہی ابو سفیان کی اولاد، ابو سفیان کی نسل جو اتنے سالوں تک رسول اللہ سے جنگ کرتے رہے، بعد میں شکست کھا کے آ کر مسلمان ہو گئے، پھر وہ حکومت کی لالچ میں، جب پہلے حکومت نہیں مل پائی تو اسلام میں آ کر حکومت چاہی، جن کو حکومت مل گئی، جب ابو سفیان کی اس نسل کو حکومت ملی اور ابو سفیان کا بیٹا خود حکومت پہ آ گیا، تو وہی رسول اللہ کی دشمنی دوبارہ پھر ابھر کر آئی۔ رسول اللہ کی ساری دشمنی امام حسن علیہ السلام سے کے ساتھ کی گئی، امیر المومنین کے ساتھ کی گئی۔ جنگ بدر کا انتقام امیر المومنین سے لینے کی کوشش، امیر المومنین سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک، اور اس کے بعد تک جو ہے جنگ بدر کا انتقام لیا، اور آرزو بھی کہتے تھے کاش کی ہوتے اور آ کر دیکھتے۔ آج بہرحال ولادت کی تاریخ ہے، میں مصائب کے جملے نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ان تمام حالات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ان تمام دشمنیوں کے باوجود رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کا کردار، رسول اللہ کی رحمت، رسول اللہ کا کرم، رسول اللہ کی جنگ، رسول اللہ کی صلح، ان سب کا نمونہ پیش کیا، اور جس کے نتیجے میں دشمنی ختم ہو گئی، دشمن ختم ہو گئے، لیکن امام حسن علیہ السلام کا کردار اسی طرح سے باقی رہا جس طرح سے رسول اللہ کا کردار باقی۔ امام حسن علیہ السلام کی عظمتیں، امام حسن علیہ السلام کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت، تمام امت مسلمہ کے دلوں میں رسول اللہ کے اس فرزند کی جو محبت ہے وہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے رسول اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن ختم ہو جاتے ہیں، دشمنی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کردار باقی رہتا ہے۔ آج بھی جو رسول اللہ کی دشمنی کی جا رہی ہے، جو قرآن کی دشمنی کی جا رہی ہے، یہ سارے دشمن ختم ہو جائیں گے، نابود ہو جائیں گے، یقینی ہے۔ ہمیں کچھ بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی زبان خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقینی طور پر یہ بدترین لوگ، یہ تاریخ کے پسترین لوگ جو رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، یہ سب کے سب نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تاریخ کا تجربہ ہے، میں کوئی بد دعا نہیں کر رہا ہوں، تاریخ کا تجربہ ہے، تاریخ اس کی گواہ رہی ہے، لیکن رسول اللہ کا کردار باقی رہے گا، امیر المومنین کا کردار باقی رہے گا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کردار باقی رہے گا، اور ان عظیم کرداروں کے ذریعے سے بشریت کو نجات بھی ملتی رہے گی، لوگ حق کی طرف آتے بھی جائیں گے، کیونکہ بہرحال دنیا اس ظلم و ستم کے ساتھ تو نہیں آگے بڑھنی، دنیا اتنی گھناؤنی دنیا بن کے نہیں رہنے والی ہے، یہ دنیا بہرحال تبدیل ہونے والی ہے،
اور تبدیلی کا محور اللہ کی کتاب قرار پائے گی، رسول اللہ کا کردار، رسول اللہ کی سیرت قرار پائے گی، اور رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے عظیم اصحاب، خاص کر اہل بیت علیہ السلام، اور اہل بیت علیہ السلام میں خاص کر جو مقام ہے پنجتن پاک کا رسول اللہ اور جناب زہرا اور امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام، یہ جو عظیم پنجتن پاک کا کردار ہے یہ ہمیشہ روشن رہے گا، اور اس سے لوگوں کو چراغ ہدایت کے طور پر ہدایت لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ دنیا بہرحال ان تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آئے گی۔ دنیا اس طرح سے تاریک نہیں رہے گی، دنیا کا مقدر بہرحال نورانی ہونے والا، اس حد تک نورانیت کہ انہی کرداروں کے سائے میں، اسی قرآن کے سائے میں وہ دور آئے گا کہ جب رسول اللہ کا آخری فرزند، نسل سیدہ کا آخری فرزند، نسل کوثر کا آخری فرزند آئے گا اور اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ان دنوں کی امید کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی اس مشن کا حصہ قرار دے، ہمیں بھی امام زمان امام مہدی کے نصرت کرنے والوں میں قرار دے، ہمیں بھی امام مہدی کے ہاتھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے شہادت کا درجہ پانے والوں میں قرار دے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔